اور اب بات کرتے ہیں COP30 کانفرنس کی. یہ COP30 کانفرنس جو ہے اس کے حوالے سے ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ جو COP کانفرنسز ہوتی تو انوائرمنٹ کے لیے ہیں، لیکن ان کے خاطر خواہ نتائج کچھ برآمد نہیں ہوتے. اور پھر اس مرتبہ کی جو COP30 کانفرنس تھی اس میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے بڑے بڑے لیڈرز جو کہ ایسے ممالک کے لیڈرز ہیں جو کہ انوائرمنٹل پولوشن پھیلانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ لیڈرز اس کانفرنس میں شریک ہی نہیں تھے. ٹرمپ وہاں پر نہیں تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بہت سارے لیڈرز وہاں پر نہیں تھے. ہم اس پورے سچویشن پر بات کریں گے. فرانہ زاہدی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایڈیٹر ہیں ڈائیلاگ ارتھ کی اور انوائرمنٹلسٹ ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فرا. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ اویس؟ بہت شکریہ فرا، پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. اب یہ جو COP30 ہے اس میں بڑے بڑے اہم رہنما جو تھے وہ موجود نہیں تھے. امریکی صدر موجود نہیں تھے، چینی صدر موجود نہیں تھے، نریندر مودی وہاں پر موجود نہیں تھا. اب یہ وہ ہیں جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی والے ملک ہیں. تینوں ممالک دنیا کی تقریباً 40% آبادی کے حامل ہیں. اور اگر عالمی رہنما جو ہیں وہ اس COP30 میں شرکت نہیں کر رہے تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ ماحولیاتی مسائل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. 10 نومبر سے 100 سے زائد ممالک کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں بیلیم میں، برازیل میں. ایک انٹرسٹنگ بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اسی سال اور اسی وقت اس کانفرنس میں ہی سمجھے 10ویں اینیورسری منائی جا رہی ہے جو مشہور پیرس اگریمنٹ تھی، جہاں سے یہ سارا موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے حوالے سے جو تمام ممالک نے اپنا کمٹمنٹ دیا تھا وہ آغاز ہوا تھا. تو ایک طرح سے ایک موقع اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ لک بیک کرنے کا ٹائم ہے that in the 10 years that have passed، ایک دہائی جو گزر چکی ہے اس میں کیا کیا ہوا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی چینی صدر اور USA کے صدر کی، تو ہمیں تو پتہ ہی ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے تو کافی حد تک باتیں کی ہیں اس بارے میں کہ کیا کلائمیٹ چینج کا جو پریشانی ہے موسمیاتی تبدیلی کی یا ان آفات کی وہ صحیح طور پہ ریفلیکٹ ہوئی بھی ہے یا نہیں، یا کیا یہ واقعی ایک پریشان کن سچویشن ہے یا نہیں. تو اس سے ویسے ہی تھوڑا سا ایک شک شبہ اور تھوڑا سینسزم کی ایک فضا قائم ہو گئی ہے اس کے حوالے سے. اور دوسرا یہ کہ یہ اہم ممالک نہ صرف اہم اس لیے ہیں کہ یہ بڑے ممالک ہیں، خاص طور پہ چائنا اور امریکہ وہ ممالک ہیں جن کی امیشنز، یعنی جو بخارات چھوڑے جاتے ہیں یا جو فوسل فیولز کا استعمال ہے یا صنعتی ترقی کی وجہ سے ان ممالک میں جتنا استعمال کیا جاتا ہے جو فوسل فیولز ہیں، اس کی وجہ سے ان کا انپٹ یا ان کا حصہ جو بنتا ہے موسمیاتی تبدیلی میں وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان جیسے ممالک جو بہت سفر بھی کرتے ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز پہلے کہا جاتا تھا، اب ہم انہیں گلوبل ساؤتھ کے نام سے جانتے ہیں، ان کنٹریز کے حوالے سے ہمیں اب یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ہمارا اتنا اس سارے کہانی میں ہماری اتنی غلطی نہیں ہے جتنا اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو شرم الشیخ میں تب شہری رحمان صاحبہ پاکستان کی منسٹر آف کلائمیٹ چینج تھی، انہوں نے بہت ہی آواز اٹھائی تھی. اور تب لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ جو تھا وہ COP میں بنایا گیا، اور یہ 2022 کے جو بہت بڑے سیلاب تھے اس کے بعد ہوا تھا. تو یہ کافی لحاظ سے ایک مختلف COP ہے. سیریسنس بھی دیکھی جائے گی اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. جیسے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ بند تو گیا تھا شرم الشیخ میں، لیکن کیا جو کمٹ کیا گیا تھا یا جو وعدے کیے گئے تھے یا جو پلیجز تھی، پاکستان جیسے ممالک کو کیا اتنا اماؤنٹ ملا یا وہ پیسے ملے جس سے موسمیاتی تبدیلی کے جو سارے اثر ہو رہے ہیں لوگوں پر، اتنی مائگریشنز ہو رہی ہیں، کیا کوئی اثر ہوا ہے اس چیز کا اور لوگوں نے کیا اپنے وہ پلیجز پورے کیے ہیں اور کمٹمنٹس پوری کی ہیں. تو اس وجہ سے سب آنکھیں آل آئیز آن COP30. اس وقت تمام لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے واقعی کچھ نکلے گا بھی یا نہیں نکلے گا، یہ تو وقت ہی بتائے گا. اگر آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو تو بل گیٹ صاحب کی بھی ایک کوئی اس کے بارے میں چیز آئی ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. تو کافی
کہا جائے گا کہ ایک سینسزم ہے، لوگ اس کو سیکنڈ گیس کر رہے ہیں کہ کیا واقعی موسمیاتی تبدیلی ایک اہم چیز ہے بھی یا نہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ وقت ہے دیکھنے کا. تو اب ایسے میں اس کانفرنس کی اہمیت پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. کیا واقعی ان عالمی رہنماؤں کی عدم دلچسپی کے باعث اس کانفرنس کی جو اہمیت ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور اس کا اب اثر جو ہے وہ عالمی ماحولیاتی مذاکرات پر کیا پڑ سکتا ہے؟ ظاہر افیکٹ تو پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے جو کہ ہمیں اسکرینز پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کہ جب کوپ کا سلسلہ شروع ہوا، یہ جو کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے اور یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہوتی ہے، تو اس میں جب یہ آغاز ہوا تھا تو یہ ایک نیگوسیشنز، یعنی کہ آپس میں تمام ممالک ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے مسائل کی بات کریں اور یہ دیکھیں کہ کس کو کس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور ہم سب مل کر یہ ان مسائل سے، موسمیاتی تبدیلی کے اور ماحولیاتی، کس طرح سے ہم نبٹ سکتے ہیں. اب جو کوپ بن گیا ہے، اس میں کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اب یہ ایک فنڈنگ کی کانفرنس بن گئی ہے. گلوبل ساؤتھ کے ممالک اس لیے وہاں پر جاتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے وعدے کیے جائیں اور انہیں کمٹ کیا جائے کہ اتنے پیسے دیے جائیں گے تاکہ آپ لوگ اپنے مسائل سے نبٹ سکیں جو کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں. اور جو بڑے ہیں، وہ بڑے ممالک ہیں، وہ اس لیے وہاں پر جاتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے وہ ایک فیس سیونگ کر سکیں کہ ہماری صنعتی ترقی کی وجہ سے ساری دنیا کو نقصان تو ہو رہا ہے اور ہم بہت فوسل فیولز کا استعمال کر رہے ہیں اور ایمیشنز بہت زیادہ ہیں، مگر ہم ساتھ ساتھ دیکھیے ممالک کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو جو کوپ کا اوریجنل آئیڈیا تھا وہ بہت حد تک چینج ہو گیا ہے. ہمیں سمجھنا یہ ہے that the COP isn't an event, it's a process. کوپ کوئی ایک دفعہ کوئک فکس دینے والی کانفرنس نہیں ہے، یہ ایک چلنے والا پورا سلسلہ ہے جو کئی سال سے چل رہا ہے. اصل چیز جو کوپ کی ہے وہ بیہائنڈ دا سین نیگوسیشنز ہیں، جو بیٹھ کر ان مسائل پر دنیا کے بہترین جو دماغ ہیں وہ سوچتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس کے بارے میں ایکچولی کچھ کر سکتے ہیں وہ اس کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں. تو کیا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ممالک کے درمیان، یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس وجہ سے کوپ جس طرح شروع ہوا تھا ویسے ہی بدل چکا ہے. تو ہم صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فگر یا the most powerful men in the world are not attending the COP. But actually the COP has also changed اور اس کے بارے میں انف بات نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں اس کی طرف بھی تھوڑی نظر کرنی. اور میں چاہوں گا کہ اگر تھوڑی سی پاکستان کی بھی ہم بات کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا، سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے. تو پاکستان کو COP 30 سے کیا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہمیں دیکھنے کی یہ ہے کہ ایک تو جہاں پر COP 30 ہو رہا ہے، یہ ساؤتھ امریکہ میں ہو رہا ہے یا برازیل کے ملک میں ہو رہا ہے. اور جب شرم الشیخ میں ہوا تھا تو ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج کی طرف سے بہت پش تھا، پاکستان نے بہت لیڈ کیا سارے ایشو کو، مگر کیونکہ وہ مصر میں تھا تو ڈپلومیٹک لیول پر کچھ سپورٹ پاکستان کو اور پاکستان کے پرسپیکٹو کو اس طرح سے بھی تھی. ہم نے یو اے ای میں جو کوپ دیکھا تھا جو کہ دبئی میں ہوا تھا، تب اس پہ بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی کہ ایک پیٹرو اسٹیٹ میں کوپ ہو رہا ہے، مگر وہاں بھی پاکستان کے سفارتی تعلقات زیادہ سمجھ لیں کلوزر تھے. آذربائیجان سے بھی پاکستان کے اچھے ٹرمز ہیں، کلوز ٹرمز ہیں. برازیل میں یہ ذہن میں رکھیے کہ جو پاکستان روڈ میپ لے کے جائے گا، ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ سپورٹ وہاں پر نہیں ملے. So in Latin America, it will be a new flavor this time, and it is being a new flavor this time. There will not be enough diplomatic leverage. یہ ہمیں ایک بات تو سمجھنی ہے. دوسرا یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس دفعہ آپ کو پتہ ہے 2025 میں بھی بہت زبردست سیلاب آئے ہیں اور بہت نقصان ہوا ہے بہت لوگوں کا پاکستان میں. اور اس دفعہ مختلف بات یہ ہوئی کہ پنجاب میں بہت زیادہ سیلاب نے متاثر کیا پاکستان کو. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے کہ فلڈز کا ہے،
مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دوسری چیزوں کو یا دوسرے اپنے مسائل کو، جیسا کہ ایئر پولوشن اور اسموگ کا ایشو ہے، اس سے زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے۔ تو کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ فلڈ والی بات کاپس پہ کر چکے ہیں، یا یہ ہے کہ اس دفعہ ہم فلڈز کی بھی بات کریں گے اور اسموگ اور ایئر پولوشن کی بھی بات کریں گے، اور ایک نئے زاویے سے پاکستان یہ مسائل دنیا کو دکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ پلیجز ملیں؟ یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہوگی۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ ہیں مریم نواز، وہ اس وقت گئی ہوئی ہیں پاکستان پیویلین کے پر ہوں گے، ان کی انوگریشن وہ کر چکی ہیں COP30 کانفرنس جو برازیل میں ہے، اور فارمر نیوزی لینڈ پی ایم جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ یہ انوگریشن کی ہے۔ تو اس سے کچھ سوالات یہ بھی پاکستان کے جو ایکسپرٹس ہیں موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیات کے، ان کے ذہن میں یہ بھی آ رہے ہیں کہ کیا دوسرے صوبوں میں بھی جو مسائل موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہیں پاکستان میں، ان پہ بھی فوکس ہوگا یا فوکس زیادہ پنجاب میں ہوگا؟ تو گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے، بٹ آل آف دس نیڈس ٹو بی سین۔ اور ہوتا یہ کہ کاپ کے جو مین ایونٹس ہوتے ہیں، جو خبروں میں ہیڈ لائن بن کے آ رہے ہوتے ہیں، وہ تو آ جاتے ہیں، اس کے کچھ دن کے بعد میں خود بھی کاپ اٹینڈ کر چکی ہوں، اس دفعہ نہیں کیا لیکن پہلے کر چکی ہوں، اس کے کچھ دن بعد ایکچوئل چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں، 2 دن 4 دن کے بعد، کہ ایکچولی نیگوسیشنز کے بعد کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں۔ سو لیٹ سی کہ اب یہ معاملہ کہاں پر پہنچتا ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے فوکس کیا ہوگا، اور کیا ایک مستقل چیز چلتی چلی جائے گی اور یہ بات چیت آگے بھی چلے گی، اور اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا بھی یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔